ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام حاضرین مجلس، اہل سنت والجماعت کے غیرت مند باشعور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کوشش کروں گا کہ ایک عظیم الشان سفر کی روداد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اور وہ سفر ایسا عظیم الشان اور محتم بالشان ہے کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. سفر کرنے والا مسافر بھی بڑا عظیم تھا اور منزل بھی بڑی عظیم تھی. جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہ جگہ بھی بڑی عالیشان تھی، اور اس سفر میں ساتھ جو رفیق سفر تھا وہ بھی بڑا عظیم الشان تھا، اور جو سواری اس سفر میں استعمال کی گئی تھی وہ سواری بھی بڑی عظیم الشان تھی، اور جس ذات کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا اس ذات کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ سفر کون سا ہے، مسافر کون تھا، رفیق سفر کون تھا، ساتھ سواری کون تھی، اور جس کے پاس سفر کیا جا رہا تھا وہ ذات کون تھی. تو بڑے آسان انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسافر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفیق سفر کا نام ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام. اور سواری کا نام ہے براق. جہاں سے سفر شروع کیا اس جگہ کا نام ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، اور جہاں پہلا پڑاؤ کیا اس کا نام ہے بیت اقدس جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے بھی آگے سفر شروع ہوا. آپ پوچھیں گے کہ وہ کہاں؟ وہ سفر فرش سے عرش کا سفر تھا، زمین سے آسمان کا سفر تھا، اور جس ذات کے پاس یہ مسافر جا رہا تھا اسے اللہ کی ذات کہا جاتا ہے. تو ہے نا عظیم الشان مسافر، ہے نا بڑا عظمت والا یہ سفر، ہے نا بڑا رفت والا یہ رفیق سفر، ہے نا عظیم الشان یہ سواری، اور ہے نا وہ باوقار اور با کمال اور بے مثل اور بے مثال ذات جس کے پاس یہ سفر کیا جا رہا تھا. اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اور اس سفر کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو اسرا کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے حصے کا تذکرہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور دوسرے حصے کا تذکرہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے.
اور اس کی تفصیلات کو تقریباً 25 کے قریب صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، التی بارکنا حولہ، بیت اقدس وہ جگہ جہاں اللہ کہتا ہے ہماری آیات اور نشانیوں کا مرکز ہے۔ اور یہ سفر کروایا کیوں گیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عظیم الشان مسافر جناب محمد رسول اللہ کو اپنی قیمتی عظیم اعلیٰ برتر بالا نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے مسجد حرام سے سفر شروع کرایا اور بیت المقدس تک لے گیا، اور پھر بیت المقدس میں اہتمام یہ کیا کہ تمام سابقہ انبیاء کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ کو ان تمام انبیاء کا امام بنا کر تمام انبیاء کو محمد الرسول اللہ کا مقتدی بنایا، مصلی امامت کے اوپر آمنہ کے لال کو کھڑا کیا، پیچھے صفوں میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو کھڑا کیا، جس سے یہ میسج اور پیغام دیا کہ جو جو آج کی اس نماز میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، انہی کو نبی کہا جائے گا، انہی کو رسول کہا جائے گا، اور جو جو اس مسجد میں نبی آخر الزمان کے پیچھے مصلی امامت کے پیچھے اقتداء کے اندر کھڑے ہو کر نماز میں شریک نہیں ہے، قیامت تک وہ کھڑا ہو کر بھی 1000 دعوے کرتا رہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ 25 صحابہ کرام نے اس سفر کو بیان کیا ہے، اور مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اسے کہا جاتا ہے اسرا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نہیں، دوسرے آسمان تک بھی نہیں، یہ منزل تیسرا آسمان بھی نہیں، چوتھا پانچواں چھٹا بھی نہیں، ساتواں آسمان بھی نہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ کی ذات نے جہاں تک چاہا اس مسافر کو اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ اس دوسرے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ سارا سفر معجزہ ہے۔ یہ سارا سفر کیا ہے بھائی؟ معجزہ ہے۔ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو اپنے انبیاء کو چند نشانیاں دے کر بھیجتا ہے، چند امور دے کر بھیجتا ہے، چند ایسی خوبیاں دے کر بھیجتا ہے کہ وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ استعارات اور وہ کمالات صرف اور صرف اللہ کا وہ پیغمبر اور رسول کر سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ خرق عادت کے طور پر، یعنی عادت کے خلاف چند امور کا ظاہر ہو جانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اور یہی چیز اگر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جسے ولی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا پروردہ، اللہ کا قریب کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اگر یہی کام خلاف عادت
اس ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر یہی کام کسی بد کردار کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو نام کیا ہے؟ معجزہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ نبی بیٹھے ہیں، آسمان سے بادل اترا، سایہ کرنا شروع کر دیا، یہ معجزہ ہے۔ نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کو پانی کی طلب ہوئی، نبی کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم چل رہے ہیں، راستے پر چلتے ہوئے پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ معجزہ ہے۔ نبی چلتے ہیں، راستے کے پتھر موم بن جاتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ نبی امی کے شکم مبارک میں آتے ہیں، اماں آمنہ کنویں پر آتی ہیں اور پانی کا ڈول کنویں میں ڈالتی ہیں اور پانی اچھل کر اوپر آ کر سلامی پیش کرتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم لکڑی کا سہارا لگا کر خطبہ دیتے ہیں، صحابہ منبر لے آتے ہیں، نبی وہ لکڑی کا سہارا چھوڑ کر منبر پر تشریف لے آتے ہیں، وہ لکڑی نبی کے فراق میں رونا شروع کر دیتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، محمد رسول اللہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، دور کھڑا ہوا درخت زمین کو چیرتا ہوا محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے اور آ کر بیت الخلا بنا دیتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم قضاء حاجت کرتے ہیں، فضلہ ہوتا ہے، نبی چلے جاتے ہیں، کوئی اور اسی جگہ پر آتا ہے، نبی کے فضلات ظاہر نہیں ہوتے، اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بیت الخلا سے باہر آئے ہو لیکن زمین پر آپ کے پخانے کی کوئی چیز، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم جو فضلات کرتے ہیں نبی اسے نگل جاتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں، زمین سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ صحابی جہاد لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ جاتی ہے، پیغمبر کے سامنے شکایت کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر لکڑی اٹھا کر صحابی کو دے دیتے ہیں، صحابی وہ لکڑی اٹھا کر جہاد میں شامل ہو جاتا ہے، وہ لکڑی تلوار بن کر تلوار کا کام کرتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ایسے کام جو نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اس معجزے کے اندر طاقت کس کی ہوتی ہے، قوت کس کی ہوتی ہے، قدرت کس کی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ نبی دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری اپنی طاقت ہے، بلکہ نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر معجزہ، نبی کی ہر کوشش، نبی کی ہر تقریر، نبی کی ہر فعل، نبی کا ہر خطبہ، نبی کا ہر بیان صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اسی اللہ کی قدرت کو مانو گے تو ہمارے معجزے بھی برحق ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں مانو گے تو ہمارے معجزے بھی برحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ معجزہ۔ اور یہی کام اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہی کام جو خلاف عادت ہو، کسی بدمعاش کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو یہ استدراج کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ استدراج کہہ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت، بدمعاشوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو استدراج۔ اور یہ خلاف واقعہ، خلاف عادت کچھ ایسے امور ظاہر ہو جاتے ہیں جنہیں معجزہ بھی کہا جاتا ہے، کرامت بھی کہا جاتا ہے، استدراج بھی کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے چند جادوگروں نے لکڑیاں چھوڑی، وہ لکڑیاں، وہ رسیاں سانپ بن گئی، اور حضرت موسیٰ نے
اپنی لکڑی چھوڑی وہ اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے سارے جادوگروں کی ان لکڑیوں کو، ان رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی، سب کو نگل لیا۔ جو جادوگروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں، اور جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ آپ بولتے رہا کرو یار، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اور سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو سبحان اللہ کی ایک بات بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کتنی اونچی شان ہے۔ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے امام الانبیاء کا، اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے امام الرسل کا، آمنہ کے لال کا، معراج کا واقعہ، اسرا کا واقعہ۔ معراج کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آرام فرما تھا، یا ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، یا مطاف کے اندر حتیم والی جگہ پر میں سو رہا تھا، جناب جبرائیل تشریف لائے اور آ کر مجھے جگایا۔ جگانے کے بعد میرا سینہ مبارک چاک کیا، چاک کرنے کے بعد قلب اطہر کو باہر نکالا، قلب اطہر کو آب زمزم کے ساتھ دھویا، علم و حکمت کو سینے کے اندر بھرا، اور بھرنے کے بعد ایک سواری کو لایا گیا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری ہے، نبی کے قدموں میں لائی گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہونے لگا، وہ براق بدکنے لگی، وہ اچھلنے لگی۔ جناب جبرائیل ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ بڑا عظیم الشان ہے، وہ جملہ بڑا کامیاب ہے، وہ جملہ بڑا عظمت والا ہے۔ جبرائیل امین اس سواری کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں بدکتی کیوں ہے، اچھلتی کیوں ہے، کودتی کیوں ہے، مخول کیوں کرتی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر آج جو سوار آنے والا ہے، اس سوار جیسا سوار نہ تجھ پر پہلے کبھی سوار ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی سوار ہوگا۔ اچھلتی کیوں ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے، روایات یہ کہتی ہیں، حضرت جبرائیل کا یہ کہنے کی دیر تھی، اس براق نے شوخیاں مارنی چھوڑ دی ہیں، پسینوں پسین ہو گئی ہے، شرمندہ ہو گئی ہے، اپنے آپ کو جھکا لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں براق کے اوپر سوار ہو گیا، سفر جاری ہو گیا۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا ہے۔ یہ سفر کتنا عظیم الشان ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اس میں کیا کیا عنایات ہیں، اس میں کیا کیا احسانات ہیں، اس میں کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوا ہے، اس میں کتنی بڑی نعمتیں ہوئی ہیں۔ جناب جبرائیل ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ سواری پہ سوار ہیں، بیت المقدس تک جاتے ہوئے راستے میں میرے پیغمبر نے بہت سارے مشاہدات دیکھے ہیں۔ مشاہدہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ میرے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ خطبوں میں کہتے تھے، جو بیان کرتے تھے، جو الفاظ میں کہتے تھے، لوگوں چغل خوری نہ کرو، لوگوں شراب نہ پیو، لوگوں زنا نہ کرو، لوگوں بدکاری نہ کرو، لوگوں بے پردگی نہ کرو، لوگوں بدماشیاں نہ کرو، لوگوں چوریاں نہ کرو، لوگوں ڈکیتیاں نہ کرو۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے کہا اے محمد آج تک آپ زبان سے اپنی امت کو سمجھاتے آئے ہو، اور آج میں آپ کو مشاہدہ کرواتا ہوں چور کی سزا کیا ہوگی، زانی کی سزا کیا ہوگی، شرابی کی سزا کیا ہوگی، جواری کی سزا کیا ہوگی، ڈکیت کی سزا کیا ہوگی، بے نمازی کی سزا کیا ہوگی۔ میرے پیغمبر آج تک زبان سے کہتے رہے، رب نے اس سفر میں یہ برکات بھی دکھائیں، یہ مشاہدے بھی کرائے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میں چلتا جا رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ان کے سروں کو پتھروں سے مار مار کر ان کا سر کچلا جاتا ہے، سر دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر سر کچلا جاتا ہے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی باتوں کی
सच्चाई को नहीं मानते, उनकी सजा यह है कि चलते हुए उनके सरों को पत्थरों से कुचला जाता है। मेरे पैगंबर आगे चलते हैं, उन्हीं वाकयात में से यह भी पैगंबर ने देखा कि एक तरफ से बेहतरीन खाना पका हुआ है, दूसरी तरफ गला सड़ा हुआ गोश्त पका हुआ है, एक तरफ आला दस्तरखान है, दूसरी तरफ गंदा गोश्त है। मेरे पैगंबर जिब्राइल अमीन से पूछते हैं ये कौन लोग हैं? मेरे जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर जिना की तरफ जाते हैं, हलाल बीवियों को छोड़कर, निकाह वाली बीवियों को छोड़कर हराम की तरफ जाते हैं। यह उनकी सजा है, वो हलाल गोश्त को छोड़कर गंदा गोश्त खाने पर मजबूर कर दिए गए हैं। ये मेरे पैगंबर ने दूसरा मंजर देखा। आगे चलते हुए मेरे पैगंबर ने देखा चंद लोग हैं, उनके पेट कमरे से भी बड़े बड़े पेट हैं, वो घसीटते हुए नजर आते हैं। मेरे पैगंबर पूछते हैं ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, आपने मना किया, रब ने मना किया, हदीस ने मना किया, ये रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने सूद को हलाल समझकर सूदी माल खाते रहे, सूद के मामलात करते रहे, रब की बात को नहीं माना। सजा के तौर पर पेट इतने बड़े हो गए कि इनके पेट में आपको सांप भी नजर आते हैं, आपको बिच्छू भी नजर आते हैं। उन्हीं मनाजिर में से मेरे पैगंबर ने यह मंजर भी देखा है कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, उन्हीं में से वो लोग भी हैं जो जहन्नम के अंगारे खाते हैं, जो जहन्नम के अंदर अंगारे खाने पर मजबूर हैं। मेरे पैगंबर पूछते हैं ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं किया करते थे। मेरे पैगंबर आगे चलते हुए अल्लाह ने बड़ी अजीम चीजें दिखाई हैं, बड़े अजीम मुशाहिदे कराए हैं। जानी को सजा में देखा, शराबी को सजा देखी, और शराबी किस तौर पर सजा में गिरफ्तार था पैगंबर को दिखाया। जानी किस तौर पर सजा में गिरफ्तार था पैगंबर को दिखाया। शराबी की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। जुआरी की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। जिनाकार की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। बेनमाजी की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। पड़ोसियों के ख्याल न करने वाले की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। अल्लाह के बागियों की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। नबी के बागियों की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। बेनमाजी की सजा क्या थी पैगंबर ने देखा। जो कुछ मेरा पैगंबर अपने बयानों में कहता था, खुतबों में कहता था, जुमलों में कहता था, आयात में कहता था, अहादीस में कहता था, अल्लाह ने मुशाहिदे कराकर एक एक चीज का मंजर अपने पैगंबर को दिखा दिया। नबी ने कहा चोरी ना करो सजा मिलेगी। अल्लाह ने कहा यार आए महबूब आपको दिखाता हूं सजा कैसे दूंगा। नबी ने कहा जिना ना करो सजा मिलेगी। हमने नहीं माना, नबी को अल्लाह ने मुशाहिदा करके दिखाया कि यूं सजा दूंगा। नबी ने कहा ज़कात अदा करो, हम ज़कात के ऊपर सांप बनकर बैठ गए। अल्लाह ने मुशाहिदा करके दिखाया कि यूं सजा दूंगा। मेरे दोस्तों, यह सफर शुरू होता है मस्जिद हराम से, और यह सफर का पहला पड़ाव है बैतुल मुकद्दस। वहां तक पहुंचने तक नबी ने जमीन के ऊपर ये सारे मुशाहिदे देखे, और एक मुशाहिदा यह भी देखा जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं, और हुजूर ने देखा जनाब मूसा को नमाज पढ़ते हुए। यह मंजर भी अल्लाह ने दिखाया। जानी को किस सजा मिलेगी यह मंजर भी अल्लाह ने दिखाया। बेपर्द औरत को सजा क्या मिलेगी यह मंजर भी अल्लाह ने अपने नबी को दिखाया। एक एक मंजर अपने पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया, और दिखाते चले गए। हुजूर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, और बैतुल मुकद्दस में अंबिया को जमा किया। किसको जमा किया भाई? किसको जमा किया? सारे बोलो, सारे बोलो। किसको जमा किया? सारे अंबिया को जमा किया। अंबिया जमा हैं। मेरे आका फरमाते हैं हमने बुराक की मुहार पकड़ी और उसी खोंटे से बांधी जहां पहले अंबिया बांधा करते थे। हुजूर बैत अक़दस में पहुंचे, सारे अंबिया से सारे अंबिया ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया। नबी अकरम पहुंचे, हर एक नबी ने पैगंबर को इस्तकबालिया जुमले कहे, तारीफ और सना बयान की, सलाम और दुआ हुई। हुजूर अकरम को मुसल्ला इमामत पे लाया गया,
اور मुसल्ला इमामत पे लाकर तमाम अंबिया को पीछे खड़ा किया। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जिब्राइल अमीन ने एक हाथ में दूध का प्याला दिया, दूसरे हाथ में शराब का प्याला दिया। हुजूर ने दूध वाले प्याले को नोश फरमाया। जिब्राइल अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महबूब आपने फितरत को पसंद किया है, अगर आप नऊजुबिल्लाह दूसरे प्याले को हाथ लगाते आपकी उम्मत इसी में गर्क हो जाती, लेकिन आपने दूध को पसंद फरमाया। उसके बाद मेरे पैगंबर आसमानों पे चले गए। पहले आसमान पे भी अंबिया की मुलाकात, दूसरे आसमान पर भी अंबिया की मुलाकात, तीसरे आसमान पर भी अंबिया की मुलाकात, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान पर भी अंबिया की मुलाकात। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाब जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मुझे जाने की अब इजाजत नहीं है, अब आप जाएं, आपका रब जाने, अब आपका रब आपसे मुलाकात करेगा। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अत्तहियात तो रोजाना पढ़ते हो, अत्तहियात तो रोजाना नमाज में पढ़ते हो। अत्तहियात किस मौके की गुफ्तगू है? यह मुकालमा है, यह गुफ्तगू है। किसके दरमियान में? महबूब के दरमियान में, मुहिब के दरमियान में। रब आशिक नहीं है अपने महबूब का, रब मुहिब है। आशिक यह अजमी जुबान का लफ्ज है, आशिक अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। इश्क और मुआशका यह इंसानों की इस्तिलाह है, मोहब्बत यह अल्लाह की इस्तिलाह है। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है। रब के सामने जाने से पहले रिवायात में आता है, जिब्राइल अमीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रब से मिलने जा रहे हो? किससे भाई? सुभान अल्लाह कह दो यार। रब से मिलने जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, रब से मुलाकात के लिए जा रहे हो, तोहफा क्या लेकर गए हो, क्या लेकर आए हो? रब की हुजूर क्या पेश करने वाले हो? जिब्राइल, मैं तो कुछ नहीं लाया, मेरे रब के पास क्या नहीं है? मेरे रब के पास तो सब कुछ है। मैं महबूब अपने मुहिब से मिलने आया हूं, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। बहरहाल रिवायात में आता है, हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के बाद रब से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, अर्ज पेश करते हैं। रब कहता है, महबूब क्या लेकर आए हो? मेरे पैगंबर तीन जुमले कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह, मेरी कौली इबादत भी तेरे लिए, मेरी फेली इबादत भी तेरे लिए, मेरी माली इबादत भी तेरे लिए। अल्लाह, सजदा करता हूं तेरे लिए, रुकू करता हूं तेरे लिए, नमाज पढ़ता हूं तेरे लिए, रोजा रखता हूं तेरे लिए, जिहाद करता हूं तेरे लिए, ज़कात देता हूं तेरे लिए, सदका देता हूं तेरे लिए, तिलावत करता हूं तेरे लिए, उम्मत की रहनुमाई करता हूं तेरे लिए, मस्जिदें बनाता हूं तेरे लिए, सुभान रब्बियल आला कहता हूं तेरे लिए, सुभान रब्बियल अजीम कहता हूं तेरे लिए, कुरान की तिलावत करता हूं तेरे लिए, बच्चों पे शफकत करता हूं तेरे लिए, बड़ों की इज्जत करता हूं तेरे लिए, पड़ोसियों का ख्याल करता हूं तेरे लिए, जिहाद करता हूं तेरे लिए, तलवार चलाता हूं तेरे लिए, मोहब्बत करता हूं तेरे लिए, नफरत करता हूं तेरे लिए। अल्लाह, मेरी सारी इबादत का मरकज तू है। अल्लाह, मेरी सारी इबादत का नुक्ता आगाज तू है। अल्लाह, मेरी सारी इबादत का नुक्ता इंतहा तू है। मैं तो जीता तेरे लिए हूं, मैं तो मरता भी तेरे लिए हूं, मैं तो बोलता भी तेरे लिए हूं, मैं तो चलता भी तेरे लिए हूं, मैं तो रोता भी तेरे लिए हूं, मैं तो मुस्कुराता भी तेरे लिए हूं, मैं तो कपड़े भी तेरे लिए पहनता हूं, मैं तो सारे काम तेरी रजा के लिए करता हूं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह कहता है, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। ए मोहम्मद, अगर सारे काम मेरे लिए करता है तो फिर मैं अल्लाह का यह जवाब है, अस्सलामु अलैका, मेरी सलामती तेरे ऊपर, मेरी रहमत तेरे ऊपर, मेरी बरकत तेरे ऊपर। यह वो मौका था, मेरे पैगंबर
چاہتے اپنی بات کرتے, چاہتے اپنی گزارش کرتے, لیکن میرے پیغمبر نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا, اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا, اپنی امت کو پیچھے نہیں چھوڑا. نبی جواب میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ تیری سلامتی میرے لیے, تیری رحمت میرے لیے, تیری برکت میرے لیے. میں محمد کہتا ہوں ایسے ہی ہے آپ کی سلامتی مجھ پر بھی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو. بڑی دربار میں جاؤ نا, بڑی دربار میں جاؤ تو بندہ بھول جاتا ہے, اونچے دربار میں جاؤ اپنے بچے بھی بھول جاتا ہے, اپنے فالوورز بھول جاتا ہے, عقیدت مندوں کو بھول جاتا ہے, کارکنوں کو بھول جاتا ہے, اپنی جماعت کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ ہم نہ کلال ہے. اللہ کی بارگاہ میں گیا, اللہ نے کہا کیا لایا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ میری قولی عبادتیں تیرے لیے. سبحان اللہ تو کہہ دو یار. میری قولی عبادتیں تیرے لیے, میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے, میری فعلی عبادتیں بھی تیرے لیے. جواب میں اللہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اللہ کے نبی تجھ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے استاد کہا کرتے تھے میرے آقا نے اپنی امت کے نیکوں کو بھی شمار کیا, گناہگاروں کو بھی شمار کیا. ہم نے پوچھا استاد جی گناہگاروں کا تذکرہ کہاں پر کیا؟ حضور فرماتے ہیں السلام علینا, حضور نے پہلے کہا ہم پر سلامتی ہو. کس پر بھائی؟ کس پر بھائی؟ ہم پر سلامتی ہو. اور جب حضور نے جمع کا صیغہ کہا کہ ہم پر سلامتی ہو, ہمارے استاد جی کہتے تھے پہلے حضور نے اپنی ساری امت کو اس سلامتی کے اندر لے لیا ہے. امت میں گناہگار ہوں تب, نیکوکار ہوں تب, پہلے پوری امت کو سلامتی میں لیا اور اس کے بعد الگ سے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ مجھ پر, ہم پر بھی, یعنی میری امت کے نیکوں پر بھی سلامتی ہو, برے لوگوں پر بھی سلامتی ہو, لیکن وعلی عباد اللہ الصالحین, اور میری امت کے نیک اور صلحاء پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں, جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں یہ اصل میں مکالمہ ہے, یہ گفتگو ہے. کس کے درمیان؟ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. سبحان اللہ کہہ دو یار. جب اتحیات میں بیٹھا کرو نا تصور کیا کرو میرے آقا وہاں ہوں گے, میرے آقا اللہ کے سامنے ہوں گے, اور اللہ کے سامنے کہہ رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں نبی کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بزرگوں یہ وہ مکالمہ ہے جو میرے آقا نے اللہ کی دربار میں جا کر اپنے اللہ سے کہا ہے. اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے. کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ 3 تحفے. پہلا تحفہ نماز کا, جو ہم پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں. مولوی صاحب کہنا آجو نماز پڑھو, آج کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. ہے مسلمان کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. سوچو ذرا مسلمانوں, ہے مسلمان کپڑے پاک نہیں ہیں. پاک مذہب رکھنے والا بندہ کہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. پہلا بہانہ کپڑے پاک نہیں ہیں, دوسرا بہانہ بدن پاک نہیں ہے. ہے مسلمان نہ بدن پاک ہو, نہ کپڑے پاک ہوں, نہ لباس پاک ہو, کیا ہمارا ذہن پاک ہوگا؟ کیا ہماری سوچ پاک ہوگی؟ کیا ہمارا ضمیر پاک ہوگا؟ ناراض نہ ہونا, آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ ویڈیو کے ذریعے ان سے بھی کہہ رہا ہوں جہاں تک یہ بات پہنچے گی. یہ نماز کا تحفہ اللہ نے عطا کیا ہے. نبی نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومن, کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے, اور معراج کروانے کا بلاؤ. کپڑے پاک نہیں ہے, بدن پاک نہیں ہے, کوئی بات نہیں جی آپ کی مرضی ہے. بہرحال یہ نماز اللہ کا تحفہ ہے, اور یہ تحفہ کہاں سے ملا ہے؟ آسمانوں سے.
اللہ نے سارے احکامات زمین پر دیے. روزہ بھی زمین پر آیا, زکوٰۃ بھی زمین پر آئی, جہاد بھی زمین پر آیا, سارے احکامات زمین پر آئے. اور جب نماز کی باری آئی اللہ نے اہتمام کیا, اہتمام کر کے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا, جبرائیل کو بھیجا, براق کو بھیجا, وقت کو روکا, انوارات کو روکا, رات کو اس حصے کو روکا, ساری دنیا کو روک کر کے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا. اور بلا کر کیا کہا, محبوب یہ میری طرف سے تحفہ اپنے امت کے لیے لے جاؤ, تحفہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ. اب ہماری مرضی ہم تحفہ قبول کریں, ہمارا دوست ہمیں تحفہ دے اور ہم نہ لینا, وہ کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی, تو میرا تحفہ قبول نہیں کرتا, ایسا ہی ہے نا. اور ہم, یہ تحفہ اللہ کا ہے, یہ تحفہ اللہ کا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آج کے لوگ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ, یہ اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا ہدیہ ہے, ہم قبول نہیں کرتے. واپس آئے, جناب موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے, آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی, واپس جاؤ اللہ سے کہو کہ یا اللہ کچھ تخفیف فرما دیں. حضور جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے, 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, اور آخر میں 5 نمازیں بچی تو جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ میرا اب بھی مشورہ ہے دوبارہ جاؤ, آپ کی امت نہیں پڑھے گی. وہ اپنی امت کو آزما چکے تھے بنی اسرائیل کو. حضور نے کہا اب شرم آتی ہے, اب حیا آتی ہے کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی تھی, اس میں سے 5 رہ گئی ہیں. کتنی بھائی؟ 5, 50 میں سے 5, اب دوبارہ جاؤں. جناب موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ دوبارہ جاؤ. حضور فرماتے ہیں اب نہیں جاؤں گا. اب جب اللہ نے دیکھا نا کہ میرا محبوب ادھر اپنی امت کو دیکھتا ہے, ادھر جناب موسیٰ کے مشورے کو دیکھتا ہے, ادھر مجھ اللہ کے پاس آنے سے شرماتا ہے, اللہ نے کہا پیغمبر اگر تو میرے پاس دوبارہ نہیں آتا نہ, میں اللہ بھی تجھ محمد کی عظمتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیری امت 50 نہیں پڑھتی 5 بھی پڑھ لے تو 50 کا ثواب عطا کروں گا. کوئی بات نہیں, تو میرے پاس نہ, میں اللہ تو جانتا ہوں کہ تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اگر 50 نہیں پڑھتی 5 پڑھ لے, ان 5 کا ثواب بھی اللہ کہتا ہے 50 کے برابر دوں گا. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ذرا, آج اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. 50 میں سے 5 نمازیں, 5 بھی نہیں پڑھی جاتی. اللہ پھر بھی کہتا ہے 5 پڑھو 50 کا ثواب دوں گا. تصور تو کرو نا. اللہ نے دوسرا تحفہ دیا, سورہ بقرہ کی آخری آیات, آمن الرسول, یہاں سے آخر تک پوری آیات, یہ دوسرا تحفہ تھا. تیسرا تحفہ بھی سنا دوں. یہ تحفہ بڑا مزیدار ہے. یہ تحفہ کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ کہہ دو یار, یاد تو کر لو گے. پہلا تحفہ نماز کا, دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات, اور تیسرا تحفہ اللہ نے کہا محبوب اگر تیری امت میرے ساتھ اگر کسی کو شریک نہ کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اللہ بڑا غیور ہے, اللہ بڑا غیرت مند ہے. آج کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں بھی اپنی الوہیت میں کسی دوسرے خدا کو برداشت نہیں کرتا. اپنی امت میں جا کر اعلان کر دو کہ اگر آپ کی امت مجھ اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہیں کرے گی, اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. چھوٹے موٹے گناہ سارے معاف کر دوں گا. لیکن اگر نامہ اعمال میں شرک آ گیا, توجہ کرنا, نامہ اعمال میں شرک آ گیا, اللہ کہتا ہے محبوب پھر آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کروں گا. اس غلط فہمی میں مت رہنا, اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہیں, ہر پتھر کو سجدہ کریں,
ہر مورتی کو سجدہ کریں، کبھی سورج کو سجدہ کریں، کبھی آگ کو سجدہ کریں، در در پہ اپنی جبین کو جھکاتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہمارا محبوب ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے محبوبہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں کبھی نہیں مانوں گا۔ اور یاد رکھنا میرا محبوب بھی اس کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ حضور کے سفارشی بننے کے قابل تو بنے نا ہم، ایسے تھوڑی ہے خالہ جی کا واڑا تھوڑی ہے کہ بعد ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی، کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہم کریں، گناہ ہم کریں، پڑوسیوں کا خیال ہم نہ کریں، غریبوں کا خیال ہم نہ کریں، اور نبی کے فرامین کا احترام ہم نہ کریں، نماز کے قریب ہم نہ جائیں اور پھر کہیں جی ہم حضور کی سفارش سے بچ جائیں گے، حضور بھی سفارش نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، حضور فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کے امتی نے کیا کیا گل کھلائے تھے۔ حضور فرمائیں گے سحقن سحقن، اگر ایسی بات ہے تو اسے مجھ سے دور لے جاؤ۔ جسے نبی منہ نہیں لگائیں گے کون سفارش کرے گا؟ اس لیے میرے اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ نماز کا، پہلا تحفہ نماز، نماز نماز بول دو، نماز یاد کر لو، نماز پہلا تحفہ نماز، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، تیسرا تحفہ اللہ نے کہا میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، چھوٹے موٹے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ راز و نیاز کی باتیں ہو گئی، حضور واپس تشریف لے آئے، حضور واپس تشریف لے آئے، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ وہ کہتے تھے کہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شد، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، اور مولوی کے ہاتھ میں جب مائک آتا ہے نا تو پھر آپ بھی اسی وقت اس کے ہاتھے چڑھتے ہو۔ جب تک مولوی کے ہاتھ میں مائک نہیں ہوتا آپ اس کے قریب نہیں آتے، دور دور بھاگتے ہو، یہی تو موقع ہوتا ہے تمہیں منوانے کا۔ حضور آسمان کی سیر کی، بیت اقدس میں پہنچے، انبیاء کی امامت کروائی، جنت کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، بیت معمور کو دیکھا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ساتویں سارے آسمانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب میرا محبوب واپس اپنے گھر کو لوٹا۔ صبح اٹھے تو محبوب نے کہا کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سویا ہوا تھا، فرشتے نے اٹھایا، اٹھنے کے بعد مجھے براق پہ سوار کیا اور 40 دن کا سفر ایک لحظے میں طے کیا، بیت اقدس میں پہنچے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے پاس گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور واپس آ گیا ہوں۔ یہی تو آزمائش کی گھڑی تھی، ماننے والوں نے ابو بکر صدیق بننا تھا اور نہ ماننے والوں نے ابو جہل بننا تھا۔ جب حضور نے کہا تو مشرکین مکہ نے کہا بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، ایک لحظے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لحظے میں یہ سارے بھاگے ابو بکر کے پاس۔ اچھا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے یہ سارے بھاگتے وہیں تھے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس مسئلے کا حل ابو بکر کے پاس ہے۔ ابو جہل آیا، پوری کمپنی کو لے کر آیا، ابو جہل اینڈ سنز، ابو جہل اینڈ برادرز، ابو جہل اینڈ کمپینینز، اس کے بیٹے بھائی اس کے ماننے والے سارے مل کے ابو بکر کے پاس آ گئے۔ ابو بکر تمہیں پتا ہے؟ جی بولو کیا پتا ہے؟ تمہارا ایک بندہ کہتا ہے ایک رات کے لحظے میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا بکواس نہ کر، یہ بتا کہا کس نے؟ توجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بکواس نہ کر، یہ بتا کہا کس نے ہے؟ ابو جہل نے کہا تو چھوڑ یہ ساری باتیں، یہ بتا بھلا پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے رات کے ایک لحظے میں یہ سارا سفر کر کے آ گیا ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہتا کون ہے؟ ابو بکر کو پتا تھا نا یہ چولی مارے گا، اسے پتا تھا یہ کچھ کرے گا۔ ابو بکر نے کہا بتا کہتا کون ہے؟ ابو بکر نے کہا ویسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر، ابو جہل نے جواب میں کہا نا کہ محمد کہتا ہے، ابو بکر نے جواباً کہا ویسے تو ممکن نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کہتا ہے پھر 100% سچ کہتا ہے۔
ویسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر میرا یار کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک ابو جہل کی مٹی پلید نہ کی تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق کی عظمت کے جھنڈے نہ گاڑ دیے تو مجھے اللہ نہ کہنا۔ اور معراج کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق بن گیا اور نہ ماننے والا ابو جہل بن گیا۔ یہ ہے معراج کا واقعہ۔ ابھی تک معراج کا واقعہ پورا نہیں ہوا، میں نے آیت کا شان نزول اور اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے وہ بیان نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے سبحان کیوں کہا؟ حالانکہ واقعہ تو حضور کا ہے، اللہ سبحان کہہ کے اپنی تعریف کیوں کرتا ہے؟ عبدہ کیوں کہا؟ لنوریہ کیوں کہا؟ اور سورۃ النجم کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا؟ اگر آپ حضرات اعلان سماعت فرمائیں کہ اگلے جمعہ وقت پر تشریف لے آئے تو انشاءاللہ بات یہاں سے شروع کریں گے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی تک ہم نے بات کی ہے مسجد حرام سے صرف بیت المقدس تک، اور وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا مکالمہ۔ باقی اس واقعے کو اللہ نے کیسے بیان کیا ہے وہ پھر سبحان الذی اسری بعبدہ کے اندر بیان کیا ہے۔ لہٰذا جو حضرات تشریف لے آئیں گے ٹائم پر تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہی سے بات شروع کریں گے۔ زندگی رہی تو ظاہر ہے تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سارے حضرات کچھ مزہ شریف آیا؟ کچھ مزہ شریف آیا؟ اللہ تعالی ہمیں